گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 11 یعنی سبق نمبر 11 جو ہے آپ کے بک میں سبق نمبر 11 ہے. وہ ایک مضمون ہے عیدگاہ. تو عیدگاہ آپ جانتے ہو جہاں پہ عید اور بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے. عیدگاہ جو کہانی ہے اس کو منشی پریم چند کے ذریعے لکھی گئی مشہور کہانی ہے. اور اس کہانی میں حامد نام کا ایک شخص، ایک لڑکا کا ایک اہم رول ہوتا ہے. حامد 4 سال کا ایک غریب بچہ رہتا ہے. اس کے والدین نہیں ہے. وہ اپنی دادی اماں کے ساتھ رہتا ہے. دادی ہی اس کی پرورش کرتی ہے. عید کے دن میلے میں حامد کے سبھی ساتھی اپنی اپنی پسند کا سامان خریدتے ہیں، لیکن حامد اپنی خواہش کو دبا کر اپنی دادی کے لیے دستے پناہ خریدتا ہے. دستے پناہ کہتے ہیں وہ روٹی پلٹنے والی چیز ہوتی ہے جو ہاتھ سے روٹی پلٹتی ہے، لیکن وہ دادی کو دیکھتا ہے کہ ہاتھ جل رہا ہے تو اسے خریدتا ہے. جب آپ چیپٹر پڑھیں گے تو بیچ میں اسے میں سمجھاؤں گا. کیونکہ چولہے پر کھانا بناتے وقت دادی کا ہاتھ جل جاتا تھا، حامد کی عقل مندی سے متاثر ہو کر اس کے دوست اس کے دستے پناہ کو اپنے کھلونوں سے اچھا مان لیتے ہیں. اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. تو بچوں آئیے ہم لوگ اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی ہے. منشی پریم چند کہہ رہے ہیں کہ عید کتنے دنوں کے بعد آتی ہے؟ تو رمضان کا پورا جو 30 روزہ آپ رکھ لیتے ہو تب عید کا دن آتا ہے. کتنی سہانی اور رنگین صبح. ظاہر سی بات ہے بچوں، جس دن عید کا دن ہوتا ہے اس دن کا صبح بہت سہانا اور خوشگوار ہوتا ہے. سارے گھروں میں بڑے چھوٹے سب خوشی کے مارے سما نہیں پاتے ہیں، بلکہ اس دن کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ کافی خوشحالی ہوتا ہے گھروں کے اندر، اور سب نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں. آپ بھی پہنتے ہوگے. درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ عجیب رنگینی ہے. آج سورج دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، گویا دنیا کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے. گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے. کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو وہ پڑوس کے گھر سے سوئی دھاگا لینے جا رہا ہے. کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، وہ انہیں تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے. کوئی جلدی سے بیلوں کو سانی پانی دے رہا ہے، مطلب کھانا پانی دے رہا ہے. سانی پانی مینس کھانا پانی. عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی. لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں. ظاہر سی بات ہے لڑکے اس لیے خوش ہوتے زیادہ کیونکہ وہ اسے عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جانا پڑتا ہے تو وہ کافی خوش رہتے ہیں. کسی نے ایک روزہ رکھا وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی ان کے حصے کی چیز ہے. روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے. کہہ رہے ہیں منشی پریم چند کہ روزہ جو ہے بوڑھے بڑوں کے لیے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. بچوں کے لیے تو عید ہے. سیویوں کے لیے گھر میں دودھ، شکر اور میوے ہیں. شکر کہتے ہیں چینی کو، میوے کہتے ہیں پھل کو. کہ نہیں ان کی بلا سے، ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے. بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں. یعنی عید کے دن بچوں سارے لوگ بڑے لوگ بچے لوگ کو کیا کرتے ہیں؟ عیدی دیتے ہیں، پڑوی دیتے ہیں، اور سب لوگ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں. ایک دم خوبصورت سا نوٹ، ایک دم کرک اور تازہ، ایسا لگتا ہے ایک دم نیا نیا. تو جب بچے آپ لوگ جب ظاہر سی بات ہے جب عید کے دن پیسے ملتے ہوں گے تو کتنی مرتبہ جو اسے لوگ گنتے ہیں بچے لوگ، اسے بار بار جیب میں ڈالیں گے، پھر اسے کاؤنٹ کریں گے، پھر جیب میں ڈالیں گے. پھر کہتے ہیں کہ دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں. انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گے، کھلونے، مٹھائیاں اور بگل اور خدا جانے کیا کیا. اور سب سے زیادہ خوش ہے کون؟ حامد. حامد نام کا ایک لڑکا، وہ بہت زیادہ خوش ہے. وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نظر ہو گیا. یعنی جن کے جو فادر تھے حامد کے وہ ہیضے کی بیماری کی وجہ سے مر گئے، اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے ایک دن مر گئی. یعنی جب ان کے والد مر گئے تو ان کی ماں ان کی یادوں میں مر گئی. اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے. یعنی امینہ حامد کی دادی ہے اور اتنا ہی خوش ہے. اس کے ابا جان روپیے کمانے گئے ہیں. بچے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ابو یہاں نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، وہ کہیں باہر پیسے کما رہے ہیں.
بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لینے گئی ہے، یہ اسے کہہ رہے تھے، اسی لیے حامد خوش ہے۔ امید تو بہت بڑی چیز ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نعمتیں لے کر آئیں گی تب وہ دل کے ارمان نکالے گا۔ بدنصیب امینہ اپنی کوٹھری میں بیٹھی رو رہی ہے، یعنی اس کی جو دادی تھی امینہ، وہ اپنے روم میں کوٹھری میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ کسی نے بلایا تھا اس نگوری عید کو، کس نے بلایا تھا؟ کیوں آ گیا یہ عید؟ امینہ کہہ رہی اس کی دادی یہ عید کیوں آ گیا؟ اس گھر میں اس کا کام نہیں، لیکن حامد اسے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب؟ اس کے اندر روشنی ہے، باہر امیدیں ہیں۔ ظاہر سی بات جس کے فادر اور مدر ڈیتھ کر جاتے ہیں کافی جو ہے پریشان ہوتا ہے وہ بچہ، اور خاص کر وہ بچہ رہے تو اسے ایسا لگے گا کہ پاپا اور ممی جو ہے کمانے باہر گئے ہوئے ہیں۔ حامد اندر جا کر دادی سے کہتا ہے تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل ڈرنا نہیں، یعنی میں عیدگاہ جا رہا ہوں، آپ ڈرنا نہیں۔ لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا، گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، امینہ اسے تنہا نہیں جانے دے گی۔ ننھی سی جان، پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائے، مگر وہ چلی جائے تو یہاں سیویاں کون پکائے گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا، کیا اس وقت سیویاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے کہ امینہ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے فہمین کے کپڑے سیے تھے، 8 پیسے ملے تھے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرف بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرتی؟ گوالن مطلب دودھ دینے والی۔ حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ 2 پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی، اب تو کل 2 آنے ہی بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کی جیب میں اور 5 پیسے امینہ کے بٹوے میں۔ یہی تو بساط ہے اور عید کا تہوار، اللہ ہی بیڑا پار لگائے۔ ظاہر سی بات ہے غریبوں کا ہمدرد اور جو مظلوم ہے سب کا ہمدرد اللہ ہوتا ہے، اللہ ضرور مدد کرتا ہے ہر پریشان آدمی کو۔ گاؤں سے میلہ چلا اور بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا۔ کبھی سب کے سب دوڑ کر آگے نکل جاتے، پھر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے۔ حامد کے پیروں میں تو جیسے پر لگ گئے، وہ کبھی تھک سکتا ہے کیا؟ مطلب تیز دوڑ رہا تھا۔ شہر کا علاقہ شروع ہو گیا، سڑک کے دونوں طرف امیروں کے باغ ہیں، بڑی بڑی عمارتیں آنے لگیں، یہ عدالت ہے، یہ کالج ہے، بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے گاؤں کے بچے شہر آئیں گے تو وہ دیکھیں گے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ اور اتنا بڑا بڑا مال اور یہ ساری چیزیں، تو عجیب سا لگے گا۔ تو وہ بچے بھی جب عیدگاہ جا رہے تھے گاؤں سے تو کہہ رہے تھے یہی کالج ہے، یہ کلب کا گھر ہے، آگے چلے۔ حلوائی کی دکانیں شروع ہوئی، آج خوب سجی ہوئی تھی۔ یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے پریڈ کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ فارم فو، رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرا دیتے ہیں، نہیں تو چوریاں ہو جائے گی۔ تو بچوں یہ جو کہانی ہے کافی لمبا کہانی ہے، میں اسے پارٹ پارٹ کر کے پڑھاؤں گا، تو اس کہانی کو آپ پڑھیے، خود سے سمجھیے، اس کے جو سوالات اور جوابات ہوں گے میں ان سے اس کو شیئر کروں گا، اور اس کے جو خلاصے ہوں گے وہ بھی بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اب بستی گھنی ہونے لگی، جب عیدگاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی، ایک سے ایک زرق برق پوشاک پہنے، زرق برق کہتے ہیں چمکیلا، اور جب زرق برق پوشاک لگا ہوا تو چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر، سبھی عطر میں بسے، سبھی کے دلوں میں امنگ تھا، جوش تھا۔ گاؤں والوں کا یہ چھوٹا سا گروہ اپنے آپ میں مگن، چاروں طرف سے بے خبر اطمینان سے چلا جا رہا تھا، اسی میں حامد بھی تھا۔ بچوں ہم پھر دوسرے جو ویڈیو ہوگا اس میں دیکھنا ہے اس کو۔